السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نالج۔ یوں تو یہ دنیا آرٹ اور آرٹسٹ سے بری پڑی ہے، لیکن اپنے خیالات، احساسات اور ویژن کو اپنے پینٹنگ میں اتارنے کے لیے بے حد قابل آرٹسٹ کا ہونا ضروری ہے، جسے دیکھ کر دیکھنے والا خود بخود ہی سمجھ جائے کہ پینٹر اس پینٹنگ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں 10 فیمس پینٹنگ کے بارے میں جانیں گے۔ ان پینٹنگز کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے بنانے والے آرٹسٹ کی تعریف ضرور کریں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس کو آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ نمبر 10، سائمن اینڈ پیرو۔ یہ پینٹنگ آپ کی نظر میں یورپی ملک میں ایک بوڑھے کو سزائے موت سنائی گی۔ اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ سزا یہ تھی کہ وہ مرتے دم تک بھوکے رہیں گے۔ ان کی بیٹی نے حکومت سے التجا کی کہ اس کے والد سے ان کی موت تک روزانہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ 4 مہینے گزرنے کے باوجود وہ قیدی مرا نہیں بلکہ زندہ تھا۔ سیکورٹی حکام کو شک ہوا اور لڑکی کو اپنے باپ کو خفیہ طور پر دودھ پلاتے ہوئے پکڑ لیا۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، لیکن فطرت کی بے لوثی نے جیلر کا دل جیت لیا اور اس نے اپنے باپ کی آزادی جیت لی۔ مہنگی ترین پینٹنگ میں سے یہ تصویر یورپی مصور ہانس سیبارڈ نے بنائی تھی۔ یہ پینٹنگ رومن چیریٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ یہ پینٹنگ بیٹی پیرو اور باپ سائمن کی کہانی میں بیٹی کے اپنے باپ کے ساتھ تعلقات اور دیکھ بھال کرنے والی فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ نمبر 9، سقراط کی موت۔ 1787 میں ایک فرانسیسی مصور جیک لوئس ڈیوڈ کی طرف سے پینٹ کیا گیا ایک نو کلاسیکل فن پارہ ہے۔ اس پینٹنگ میں سقراط کے مقدمے اور پھانسی کی کلاسیکل تھیم کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ پینٹنگ سقراط کے آخری ایام کی وجہ سے بنائی گئی ہے، جسے پینٹنگ کے عین وسط میں ایک سفید لباس پہنے ایک بوڑھا آدمی بستر پر سیدھا بیٹھا ہے۔ اس کا بایاں ہاتھ ہوا میں ہے اور اس کا دائیں ہاتھ ایک کپ پر پھیلا ہوا ہے جس میں زہریلا ہیملیک ہے۔ یہ بوڑھا آدمی سقراط ہے، جسے ایتھنز کی حکومت نے نوجوانوں کو بگاڑنے اور شہر کے خداؤں کو تسلیم نہ کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی ہے۔ وہ اپنے فلسفے کا آخری سبق سکھاتا ہے کہ ہمت سے موت کو گلے لگا لے۔ نمبر 8، گرل ود اے پرل ارننگ۔ بہت سے لوگوں کو ڈچ مونالیزا یا نارتھ مونالیزا سمجھا جاتا ہے۔ ڈچ آرٹسٹ جوہانس خوبصورت پینٹنگ ہے۔ یہ پینٹنگ 1665 کے آس پاس مکمل ہوئی تھی اور اسے نیدرلینڈ کے ہیگ میں واقع گیلری میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ نمبر 7، دی اسکریم۔ نارویجن آرٹسٹ ایڈورڈ منچ کی 1893 میں تخلیق کردہ ایک کمپوزیشن ہے۔ پینٹنگ میں اذیت زدہ چہرہ آرٹ کی سب سے مشہور تصویروں میں سے ایک بن گیا ہے، جسے انسانی حالت کی بے چینی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایڈورڈ منچ نے یہ یاد کیا کہ وہ غروب آفتاب کے وقت چہل قدمی کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک غروب آفتاب کی روشنی نے بادلوں کو خون سرخ کر دیا۔ اس نے فطرت سے گزرتی ہوئی لامحدود چیخ کو محسوس کیا اور اس خوفزدہ ماحول کو اس نے پینٹنگ کے ذریعے پینٹ کیا۔ نمبر 6، دی سٹیری نائٹ۔ ڈچ پینٹر ویسٹ وین گوگ کی پینٹنگ ہے۔ جون 1889 میں پینٹ کیا گیا۔ اس میں ایک خیالی گاؤں کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اس کے پناہ گاہ ایزیلیم روم کی مشرق کی طرف والی کھڑکی کا منظر دکھایا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر وان گوگ کی عظیم تخلیق کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دی سٹیری نائٹ مغربی آرٹ میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی پینٹنگ میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، دی اسکول آف ایتھنز۔ کلاسیکل قدیم زمانے کے تمام عظیم ترین ریاضی دانوں، فلسفیوں اور سائنسدانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو ایک دوسرے سے اپنے خیالات بانٹتے اور سیکھتے ہیں۔ یہ تمام شخصیات مختلف اوقات میں رہتی تھی، لیکن یہاں وہ ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہے۔ اسکول آف ایتھنز کو رافائل کے مشہور ترین کاموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اسے رافائل کا شاہکار اور نشاط ثانیہ کی کلاسیکل روح کا کامل مجسمہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، دی پرسسٹنس آف میموری۔ اسپینش آرٹسٹ سیلواڈور ڈیلی کی طرف سے 1931 میں پینٹ کیا گیا دی پرسسٹنس آف میموری آرٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل شناخت پینٹنگ میں سے ایک ہے۔ آرٹ کا یہ کام لوگوں کو ان کے طرز زندگی اور اپنا وقت گزارنے کے طریقے پر غور کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاندار پینٹنگ البرٹ آئن اسٹائن کی نظر اضافت سے متاثر تھی۔ نمبر 3، ایڈم کریشن پینٹنگ۔ ایڈم کی تخلیق اٹالین آرٹسٹ مائیکل اینجلو کی ایک فریسکو پینٹنگ ہے جو سسٹین چیپل کی سیلنگ کا حصہ ہے۔ یہ پینٹنگ دی بک آف جینیسس سے بائبل کی تخلیق کی داستان کی وضاحت کرتا ہے، جس میں گاڈ نے ایڈم پہلے انسان کو زندگی بخشی۔
گاڈ کو ایک بزرگ سفید داڑھی والی آدمی کے طور پر دکھایا گیا ہے، جبکہ ایڈم نیچے بائیں طرف مکمل طور پر نیکڈ ہے۔ ایک تشریح کے مطابق گاڈ کے بائیں بازو سے محفوظ شخص ایو کی نمائندگی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نسوانی شکل اور ایڈم کی طرف نگاہ ہے، اور 11 دیگر شخصیات علامتی طور پر ایڈم اور ایو کی غیر پیدائشی نسل، پوری انسانی نسل کی روح کی نمائندگی کرتی ہے۔ نمبر 2، دی لاسٹ سپر۔ دی لاسٹ سپر لیونارڈو ڈی ونچی کی ایک پینٹنگ ہے۔ یہ یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کی یروشلم میں اس کے مصلوب ہونے سے پہلے آخری عشائی کی تصویر ہے۔ یہ پینٹنگ ظاہر کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی کہ عشائی میں موجود 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد اسے دھوکہ دے گا تو انہوں نے کیسا رد عمل ظاہر کیا۔ ہر ایک شاگرد کا اپنا اظہار رائے ہے۔ تمام 12 شاگردوں کا غصہ اور صدمے کے مختلف درجات کے ساتھ پیشن گوئی پر مختلف رد عمل اس پینٹنگ میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1، مونا لیزا۔ مونا لیزا ایٹالین آرٹسٹ لیونارڈو ڈی ونچی کی ہاف پورٹریٹ پینٹنگ ہے۔ اسے سب سے زیادہ جانے والا، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا، سب سے زیادہ لکھا جانے والا، دنیا میں آرٹ کا سب سے زیادہ پیروڈی کام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پینٹنگ کی ناول کی خوبیوں میں موضوع کا پر اسرار اظہار، ساخت کی یادگاری، شکلوں کی لطیف ماڈلنگ اور ماحول کا وہم شامل ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس پینٹنگ میں رئیس خاتون لیزا ڈیل گراڈنی فرانسسکو ڈیل جل کونڈو کی بیوی کو پینٹ کیا گیا ہے۔ پینٹنگ کا ٹائٹل، جسے انگریزی میں مونا لیزا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قیاس پر مبنی ہے کہ اس میں لیزا ڈیل جل کونڈو کی تصویر کو پینٹ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کی مشابہت غیر یقینی ہے۔ ایٹالین لینگویج میں مونا خطاب کی ایک شائستہ شکل ہے جو میڈونا کے طور پر شروع ہوتی ہے۔ انگریزی میں میم، میڈم اور مائی لیڈی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ لفظ میڈونا بن گیا اور اس کا کنٹریکشن فارم مونا بن گیا، اور بعد میں یہ لفظ مونا لیزا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عورت پوزیٹو عام کرسی پر اپنے بازو جوڑ کر واضح طور پر سیدھی بیٹھی ہے، جو اس کی مخصوص انداز کی علامت ہے۔ اس کی نظریں دیکھنے والے پر جمی ہوئی ہے جو اس کو پینٹ کر رہا ہے۔